بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع دعوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. صلوات بيجي. بولے متقیان کی شہادت عثمہ کی مناسبت سے آپ کے فرزند امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. میرے ذوق سبحانت روزہ میں میں بھی اسی کیفیت میں ہوں. وقت بہت محدود اور مختصر ہے اور اس محدود اور مختصر وقت میں اس آفاقی جامع یونیورسل ہمگیر لازوال اور لافانی شخصیت کی عظمت سے متعلق کچھ عرض کرنا ایک ناممکن سی بات ہے. وہ علی امیر المومنین کے پروردگار نے جن کے نور کے ظہور کے لیے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کو مقصود فرمایا، معین فرمایا. جیسے کہ مسند امام احمد بن حنبل میں کنز العمال علی متقی ہندی اور باقی محدثین اور مورخین نے لکھا، جیسا ابن حجر مکی نے سوائے کے محرقہ میں لکھا اور باقی سیرت نگاروں نے لکھا کہ قد تواترت الاخبار ان ولد علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ. اجماع ہے تمام مورخین کا، سیرت نگاروں کا، سوائے ابن تیمیہ کے کہ 728 ہجری میں شخص کی وفات ہوئی. سوائے ابن تیمیہ جو علامہ حلی کا معاصر تھا، آج تک کسی بھی عالم نے امیر المومنین کی خانہ کعبہ میں ولادت سے انکار نہیں کیا. سوال یہ کہ پروردگار نے کیوں امیر المومنین کو خانہ کعبہ میں بھیجا ہے؟ حتی خود پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی ہے، نہ کسی دوسرے نبی کی ولادت کعبہ میں ہوئی. کائنات کے کسی بھی انسان کی ولادت نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی. ورنہ اب کس کی حکومت ہے؟ مکہ میں، مدینہ میں
سعودی عرب میں، جیسا کہ نام سے واضح آل سعود کی حکومت ہے، تو کوشش کر لیں کہ آج کوئی کعبہ میں آ جائے، لیکن نہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ کیوں اللہ کا ارادہ ہے؟ کیوں سوائے علی امیر المومنین کے کوئی بھی دوسرا انسان خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا؟ سوائے امیر المومنین کے کوئی نبی، کوئی وصی، کوئی امام، کائنات کا کوئی بھی فرد، تنہا امیر المومنین کیوں؟ پیغمبر اسلام کو پروردگار نے کعبہ میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ اس لیے کہ ختمی مرتبت اللہ کے جمال کے مظہر تام ہے، اور ذات امیر المومنین پروردگار کے جلال کے مظہر تام ہے۔ علی جلال خدا کا ظہور ہے، اور اس ساری کائنات میں سوائے کعبہ کے کوئی بھی اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے آپ کا نقطہ آغاز کعبہ ہے، اور آپ کی شہادت کیوں مسجد میں ہوئی؟ اس لیے کہ سوائے اللہ کے گھر کے کوئی بھی دوسرا مقام علی ابن ابی طالب کی اللہ کے جلال کے شہادت کی تجلی کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ علی امیر المومنین، اور آج آپ کا روز شہادت ہے۔ آپ رات بھر اعمال شب قدر میں مصروف رہے، صبح سے چل رہے ہیں، جلوسوں میں، مجلس عزا میں مشغول ہیں۔ میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا کہ خود بھی اس کیفیت میں نہیں کہ طولانی گفتگو کر سکوں۔ کیوں شہید ہوئے امیر المومنین؟ تاریخ اسلام کا پہلا شہید کہ جسے مسجد میں شہید کیا گیا۔ کیوں مسجد میں شہید ہوئے امیر المومنین؟ وَقُتِلَ فِي مِحْرَابِهِ لِشِدَّةِ عَدْلِهِ، علی شدت عدل کے باعث محراب مسجد میں شہید ہوئے۔ یہ کون سی عدالت ہے؟ آپ کیا اگر کسی نے نماز پڑھانی ہے تو کیا کسی غیر عادل کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کوئی بھی غیر عادل کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتا، عادل کی تلاش کرتے ہیں۔ قاضی کو عادل ہونا چاہیے، طلاق کے گواہ کو عادل ہونا چاہیے، عدالت میں گواہی کے لیے عادل ہونا شرط ہے، امام جماعت کو عادل ہونا چاہیے، عدالت ایک پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب اسی عدالت پر قائم رہنے کی وجہ سے شہید ہوئے۔ وَقُتِلَ فِي مِحْرَابِهِ لِشِدَّةِ عَدْلِهِ، کہ کون سی عدالت ہے؟ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے سوال کیا گیا، یا علی ایہم الافضل العدل ام الجود؟ اے علی بتائیے آپ کی نگاہ میں کون سی چیز افضل ہے؟ عدالت افضل ہے یا سخاوت افضل ہے؟ آپ سے پوچھا جائے، آپ بتائیں آپ کی نگاہ میں کون سی چیز افضل ہے؟ عدالت یا سخاوت؟ مجمع سے آواز بلند ہوئی سخاوت، لیکن جب کائنات کے سب سے بڑے سخی سے پوچھا گیا امیر المومنین بتائیے کون سی چیز افضل ہے آپ کی نگاہ میں، فرمایا عدل۔ یہ جملہ 1000 سال سے نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے سید رضی نے نہج البلاغہ کو جمع کیا۔ اس کے بعد 1000 سال کے دوران نہج البلاغہ کی 56 شروحات لکھی گئی، جس میں 10 کے قریب علماء اہل تسنن نے لکھی، باقی شیعہ علماء نے لکھی، لیکن کسی بھی شارح نے اس جملے کی شرح بیان نہیں کی ہے۔ پہلی مرتبہ جس شخصیت نے قلم اٹھایا وہ شہید راہ خدا، جن کے بھی ایام شہادت ہیں، شاگرد مکتب امیر المومنین استاد حق شہید مرتضی مطہری نے، اور یہ جملہ کہا کہ اگر خود شیخ الرئیس بو علی سینا بھی موجود ہوتے، جن کے زمانے میں سید رضی نے نہج البلاغہ کو جمع کیا، جن سے متعلق خمینی بہت شکن کہتے کہ لم یکن لہو کفوا احد، بو علی سینا وہ نابغہ روزگار بشریت ہے کہ انبیاء اور ائمہ کے بعد پوری انسانیت میں سے کوئی بھی بو علی سینا کے ہم پلہ نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ استاد، ناشناس، دانشور، جس نے استاد کا منہ نہیں دیکھا، ہاں ایک دن پڑھا استاد سے، لیکن وہ پہلا اور آخری دن تھا۔ جب استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھے بو علی سینا، تو استاد نے چند لمحے پڑھایا بو علی سینا کو،
تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ابو علی سینا نے کہا استاد ایک سوال ہے. کہ بتاؤ ابو علی سینا کیا سوال ہے؟ کہ استاد یہ بتائیے کہ تخلیق کائنات سے پہلے خدا کیا کام کرتا تھا؟ جب یہ پوچھا تو استاد چکرا کے رہ گیا. پہلے اپنا سر پیٹا، پھر ابو علی سینا کو مارنا شروع کیا، اور اس کے بعد کہا کہ شاگرد استاد سے آگے بڑھ گیا. یعنی ابھی تو پروردگار نے کائنات کو خلق کرنے کے بعد اس کائنات کی تدبیر میں مصروف ہے، تنظیم میں مصروف ہے، چلا رہا ہے. جب کائنات نہیں تھی تب خدا کیا کرتا تھا؟ استاد پہلے خود کو مارنے لگ گیا، پھر ابو علی سینا کو، کہ شاگرد استاد سے آگے بڑھ گیا. یہ سوال آج تک میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ یہاں تک کہ روتا اٹھ کے چلا گیا کہ میں اس بچے کو پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ابو علی سینا کا باپ جو دوست تھا استاد کا، بہت خواہش کی کہ میں وعدہ کرتا ہوں میرا بیٹا آج کے بعد آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا، آپ پڑھانا شروع کر دیجئے پھر سے. کرنا اب ممکن نہیں ہے، جو مجھ سے خود آگے ہے میں اسے کیا پڑھاؤں. اب جب کہ آپ نے یہ بات سنی جس محبت اور لگن سے، میں ابو علی سینا کا ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، پھر واپس پلٹ کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اسی شیخ الرئیس ابو علی سینا سے جب پوچھا گیا کہ اے ابو علی سینا آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیے، سنیں کیا بتایا اس حکیم فرزانہ نے. 1000 سال پہلے دنیا میں آئے، لیکن ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہیں اور پڑھائی جا رہی ہیں، ہر علم میں، معقولات میں، دیگر علوم میں، فلسفہ، منطق، طب، باقی علوم میں، حتی یورپ میں. یہ ابو علی سینا کے جن کے شاگرد شہریار نے یہ جملہ کہا کہ ابو علی سینا اگر تم نبوت کا دعویٰ کرو تو سب سے پہلے میں تمہاری نبوت کے اوپر ایمان لے کے آؤں گا. اس ابو علی سینا سے پوچھا گیا اے ابو علی سینا آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیے. کہ کیا بتاؤں میں تمہیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کہ علی ابن ابی طالب کی حیثیت اس ساری کائنات میں وہی ہے جو محسوسات کے درمیان معقولات کی ہوتی ہے اور معقولات کے درمیان مشہود کی ہوتی ہے، اور سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان لیلۃ القدر کی ہوتی ہے. کوئی لیلۃ القدر میں جاگے وہ پھر بھی لیلۃ القدر ہے، نہ جاگے پھر بھی لیلۃ القدر ہے. کوئی لیلۃ القدر میں اعمال بجا لائے وہ پھر بھی لیلۃ القدر ہے، اعمال نہ بجا لائے وہ پھر بھی لیلۃ القدر ہے. شب قدر کوئی اپنے سر پہ قرآن رکھے تب بھی لیلۃ القدر ہے، نہ رکھے تب بھی لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کی عزت و عظمت میں کچھ کمی نہیں آتی، لیکن اگر یہ محروم رہ گیا، اگر اس نے شب قدر سے استفادہ نہ کیا کہ علی کی حیثیت بقیہ شب و روز کے درمیان جس طرح سے لیلۃ القدر کے وہی حیثیت علی کی باقی تمام انسانوں کے درمیان ہے، اور کوئی بھی انسان ادراک نہیں کر سکتا کہ وہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت کا عارف ہے. علی کو یا خدا جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ جانتے ہیں. اور پھر ایک عجیب جملہ کہا کہ جس طرح سے قرآن حکیم میں حروف مقطعات ہیں، 29 سورتوں کے شروع میں پروردگار نے حروف مقطعات کو رکھا، اور کوئی بھی مسلمان حروف مقطعات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن میں نہیں ہے. سب مانتے کہ ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن کسی بھی عالم یا دانشور سے جا کے پوچھئے کہ ان حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے، الف لام میم، الف لام را، کاف یا ہا عین صاد، کیا مطلب ہے ان حروف مقطعات کا؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ سب مانتے ہیں حروف مقطعات کے وجود پہ سب جمع ہیں، لیکن معنی کوئی نہیں جانتا ان کی حقیقت کیا ہے. تاکہ علی ابن ابی طالب کی مثال اس عالم ہست و بود میں، اس عالم مادہ میں وہی ہے جو قرآن میں حروف مقطعات کی ہے. سب مانتے کہ علی آئے ہیں، علی اس کائنات میں زندگی گزار کے گئے ہیں، لیکن پوچھا جائے کہ علی کیا ہے تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ علی کیا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بلند سلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. وقت بہت محدود ہے، اپنے آپ کے احساسات کی قدر کرتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ محدود وقت میں اپنی بات کو تمام کر دوں. اگرچہ کہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے لیے شاید چند گھنٹے چاہیے، لیکن میں اشارتاً شاید صرف اس ایک سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہو جاؤں.
لیکن استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے کہ خود بو علی سینا جن کے عہد میں نہج البلاغہ کو سید رضی نے جمع کیا، اگر وہ بھی چاہتے کہ اس سوال کا جواب دیں، اس کی وضاحت کر دیں مولا متقیان کے اس فرمان کی جو نہج البلاغہ موجود تھا، تو ان کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد اور نہج البلاغہ کی تدوین کے 1000 سال مکمل ہونے کے بعد، جبکہ سماجی اور معاشرتی علوم میں اتنی وسعت آ چکی ہے، تو آج کا انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ کیوں امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے نزدیک عدالت افضل ہے۔ دیکھیے عدالت کیا ہے؟ عدالت یہ کہ آپ کسی کا خون نہ بہائیں، اور سخاوت کیا ہے کہ آپ اپنی رگوں کے اندر دوڑتا ہوا لہو دوسرے پر نثار کر دیں، اسے ہدیہ کر دیں۔ عدالت یہ کہ آپ کسی کا مال نہ چھینیں، سخاوت یہ کہ اپنا مال اٹھا کر اسے دے دیں۔ اب کون سی چیز افضل ہے؟ ہر انسان یہی کہے گا سخاوت افضل ہے، لیکن خود اس کائنات کا سب سے بڑا سخی کیا فرما رہا ہے؟ میرے نزدیک عدالت افضل ہے۔ یہ کون سی عدالت ہے جس کی طرف علی امیر المومنین اشارہ فرما رہے ہیں؟ یہی وہ عدالت ہے جو امیر المومنین کی شہادت کا سبب بنی کہ خلیل جبران اور جور جرداق کے دونوں مسیحی غیر مسلم مفکر ہیں، ہر دو نے یہ جملہ کہا وَقُتِلَ فِي مِحْرَابِهِ لِشِدَّةِ عَدْلِهِ، کہ علی ابن ابی طالب شدت عدل کے باعث محراب عبادت میں شہید ہو گئے۔ وہ کون سی شدت عدل ہے؟ وہ کیسی عدالت ہے؟ 25 سال گزرنے کے بعد جب تیسرے خلیفہ کو قتل کیا گیا اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں جوک در جوک علی کے دروازے پر جمع ہوئے، کہا امیر المومنین ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ ایک غیر مسلم مفکر نے کہا کہ میں نے خلافت اور حکومت کو اتنا بے توقیر کبھی نہیں دیکھا جتنا 36 ہجری میں علی امیر المومنین کے دروازے پر دیکھا، کہ وہ حکومت کی دنیا جس کے پیچھے بھاگے پھر رہی ہے، دوڑ رہی ہے، لوگ منتیں کر رہے ہیں، علی کو ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، علی اس خلافت کو قبول کر لیجئے، لیکن علی انکار فرما رہے ہیں، برابر انکار فرما رہے ہیں۔ اور جب اصرار حد سے بڑا، پہلا حکمران جس نے حکومت کو لینے کے لیے شرط عائد کر دی، کہا کہ اگر تم مجھے اپنا خلیفہ اور حکمران بنانا چاہتے ہو تو میری پہلی شرط یہ ہے وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ أَوْ مُلِّكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُ، اللہ کی قسم اگر تم مجھے خلیفہ بنانا چاہ رہے ہو تو پچھلے 25 سالوں میں، بالخصوص آخری 12.5 سالوں میں، جتنا بیت المال کو مال البیت بنایا گیا اور مال خدا کو گھروں میں منتقل کیا گیا، نسلوں میں منتقل کیا گیا، اولادوں میں منتقل کیا گیا، علی واپس لوٹ آئے گا۔ یہ اعلان یا علی وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ، اگر علی نے دیکھا کہ کسی نے بیت المال کی رقم سے کنیز خریدی ہے، کسی نے اپنی بیوی کا حق مہر دیا ہے، کسی نے اپنی بیوی یا کنیز کو کوئی سونا یا چاندی کی انگوٹھی لے کے دے دی، علی اسے بھی واپس لوٹ آئے گا۔ منگل کے دن امیر المومنین نے یہ اعلان کیا، بدھ کا دن گزرا، جمعرات کا دن گزرا، بنو امیہ نے سمجھا شاید علی جذبات کی کیفیت میں اسی لیے اپنے اس نعرے سے دستبردار ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی جمعہ آیا، علی ابن ابی طالب کی خلافت ظاہری کا پہلا جمعہ، اور حضرت نے اپنے خطبے میں پھر اعادہ فرمایا اور وہی اعلان کیا کہ سنو، جب کہ تم نے مجھے خلیفہ منتخب کیا ہے وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ أَوْ مُلِّكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُ، اگر میں نے دیکھ لیا، حساب کیا، محاسبہ کیا، بیت المال کو ملاحظہ کیا، اور کسی نے پچھلے عرصے میں بیت المال سے کچھ بھی لیا، اللہ کی قسم علی اسے واپس پلٹائے گا۔ اب جب جمعے کے دن دوبارہ امیر المومنین نے اس ہزاروں کے اجتماع سے پھر اس عزم کا اعادہ کیا، اب بنو امیہ میں کھلبلی مچ گئی۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ عدالت امیر المومنین کی شہادت کا سبب بن گئی۔ بنو امیہ نے میٹنگ کی اور فرد کو چنا ولید بن عقبہ بن ابی معیط، اور اسے اپنا نمائندہ بنا کر علی امیر المومنین کے پاس بھیجا۔ اب ولید بن عقبہ بن ابی معیط امیر المومنین کے پاس آیا اور کہا اے علی، آپ جانتے ہیں ہمارے دل آپ سے خوش نہیں ہیں، 10 سالوں میں جو جنگیں لڑی گئی ہیں مدینہ میں،
ہمارے خاندانوں میں سے کوئی ایک خاندان بھی ایسا نہیں ہے کہ جس خاندان سے کوئی فرد آپ کے ہاتھ سے قتل نہ ہوا ہو. ہم زخم خوردہ ہیں. ہمارے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بہادر ان جنگوں میں آپ کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم راضی ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم بھلانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری دو شرطیں ہیں. ہماری پہلی شرط ہے کہ آپ نے جو کل نماز جمعہ کے خطبہ میں اعلان کیا، اس اعلان سے دستبردار ہو جائیے. ماضی میں جو کچھ ہوا اس سے سروکار نہ رکھیں، گزشتہ رہا صلوات اور آئندہ رہا احتیاط کے قائل ہو جائیے. اور مستقبل میں اگر آپ کی جو بھی پالیسی ہوگی ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کی بیعت کریں گے. بس آپ ماضی سے کوئی سروکار نہ رکھیں، ماضی کے حساب کتاب کی بات نہ کریں. اور دوسرا، خلیفہ عثمان کے قاتلین کو ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہم ان سے قصاص لے سکیں. جیسے ہی ولید بن عقبہ بن ابی معیط نے یہ گفتگو کی، مولا متقیان نے جواب دیا جبکہ سب اکٹھے ہو چکے تھے. مالک اشتر نخعی، ساسا بن سوہان عبدی، عبداللہ ابن عباس، محمد بن ابی بکر اور باقی حتی بن امیہ کے افراد. حضرت نے رخ کیا ولید بن عقبہ بن ابی معیط کی طرف اور کہا، اے ولید، تو بنی امیہ کا نمائندہ بن کے میرے پاس آیا ہے اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب کو دکھ ہے کہ ماضی کے 10 سالوں میں مدینہ میں ان جنگوں میں میرے ہاتھ سے تمہارے بڑے بڑے بہادر شجاع قتل ہوئے، بڑے بڑے دلاور سورما. تو اس میں علی ابن ابی طالب کی کوئی تقصیر نہیں ہے، میرا کوئی دوش نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے. یہ مسلک اور عقیدے کی جنگ تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی. اللہ نے حق کو باطل کے اوپر نصرت عطا فرمائی. اب اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو، خون بہا لینا چاہتے ہو تو جاؤ حق سے لو کہ اس نے باطل کو کیوں نیست و نابود کیا. جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں ماضی سے کوئی سروکار نہ رکھوں، ماضی میں جتنا غبن ہوا، بیت المال کو جتنا لوٹا گیا، فقیر ترین افراد غنی بن گئے، اور میں سے کوئی سروکار نہ رکھوں تو سنو، علی مجبور ہے. یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ نے علی کے کندھوں پر عائد کر دی ہے. اور علی عبد ہے، علی غلام خدا ہے، علی خدا کی مشیت سے انکار نہیں کر سکتا. اور جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں قاتلین عثمان کو تمہارے سپورٹ کروں تاکہ تم قصاص لے سکو، اگر اس کام کو میں نے ضروری سمجھا ہوتا تو تمہارے آنے سے پہلے سے انجام دے چکا ہوتا. بس میرے عزیزو، اب آپ سمجھ رہے ہیں وقت بہت محدود تھا، لیکن میں نے ذرا سی منظر کشی کوشش کی کہ آپ کو صورتحال سمجھ میں آ جائے. یہاں سے یہ گروہ اٹھے گا علی، پھر دیکھ لیں ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے. اور ابھی ہم شام جا رہے ہیں، جا کر امیر شام کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے اور آپ کے خلاف اب میدان جنگ میں ملاقات ہوگی. یہیں سے جنگ جمل کا آغاز ہوا. علی ابن ابی طالب کی زندگی کے 5 سال، خلافت کے 5 سال ان 3 جنگوں میں گزر گئے. اور جنگ جمل میں اگر یہ خاتون مولا متقیان کے مقابلے میں نہ آتی، جن کے پاس یہ منصب تھا، حرم نبوی کی سعادت تھی، تو بعد میں کسی اور کو جرأت نہ ہوتی. لیکن امیر شام نے کوشش کر کے پہلے مرحلے میں حرم رسول کو آگے بڑھایا. طلحہ و زبیر استعمال ہوئے، جنگ جمل ہوئی. ابھی امیر المومنین جنگ جمل سے فارغ ہوئے، جس کے بعد پھر فوراً جنگ صفین آ گئی، امیر شام مقابلے میں آ گیا. اور جیسے ہی جنگ صفین سے فراغت ہوئی، پھر جنگ صفین میں جو فتنہ اٹھا تھا خوارج، آپ کے مقابلے میں آئے جنگ نہروان. انہی جنگ نہروان کے خوارج میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی. یہ حضرت کی شہادت کا سبب بنا. علی شہید راہ عدالت ہے، ورنہ اس حکومت کی اور اس خلافت کی اور اس سلطنت کی علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں کوئی ارزش نہیں ہے. خود علی امیر المومنین جب مقام ذیقار پر اپنی پھٹی ہوئی جوتی اپنے ہاتھوں سے گانٹ رہے تھے تو آپ کے چچا کا بیٹا ابن عباس، آپ کا شاگرد حبر الامہ آگے بڑھا، حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ 3 بر اعظموں کا مطلق العنان حکمران علی، جن کی حکومت آپ کی ملتان تک پہنچی ہوئی تھی، جوتی گانٹ رہے ہیں. تعجب کیا جب ابن عباس کو حیرت سے دیکھتے ہوئے دیکھا تو کہا، اے ابن عباس، بتا تمہاری نگاہ میں علی ابن ابی طالب کی اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس نے دوبارہ علی امیر المومنین کی جوتی کو غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، علی اگر آپ ناراض نہ ہو تو لا قیمت اللہ، آپ کی اس جوتی کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے، کچھ بھی. اتنی پھٹ چکی ہے، بوسیدہ ہے کہ اگر آپ پھینکیں تو عرب کا فقیر ترین شخص بھی اسے نہیں اٹھائے گا. سنیں امیر المومنین نے کیا فرمایا.
جیسی ابن عباس نے یہ بات کہی، ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کے چہرے پر جلال کے آثار نمایاں ہوئے اور فرمایا سنو اے عبداللہ ابن عباس، علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں تمہاری اس خلافت اور حکومت کی قیمت اس جوتی سے بھی کم تر ہے۔ وزن کریں اس جملے کا، اولین و آخرین میں سے تنہا علی ابن ابی طالب وہ حکمران ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند۔ آپ کے صوبہ پنجاب کے چیف منسٹر نہیں تھے علی، آدھی دنیا کے حکمران ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں کہ علی کی جوتی بلند اور تخت سلطنت پست۔ اور سید العلماء علامہ علی نقوی نقل فرماتے کہ پوری کائنات انسانی میں صرف علی وہ حکمران ہے جو یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے اور کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے۔ علی امیر المومنین خلیفہ خدا ہے۔ ہمارا برادران اہل تسنن کے ساتھ کسی بھی اسلامی فرقے کے ساتھ مسئلہ خلافت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ علی کو پہلا مانے، علی کو دوسرا مانے، علی کو تیسرا مانے، علی کو چوتھا مانے، نہ۔ سرے سے جمہور سواد اعظم امت مسلمہ اور فرق اسلامی جس خلافت کی بات کر رہے ہیں، ہم علی ابن ابی طالب کی اس خلافت کی بات نہیں کر رہے۔ ہمارے برادران خلیفہ مسلمین کی بات کرتے ہیں، ہم خلیفۃ اللہ فی الارضین کی بات کر رہے ہیں۔ خلیفہ مسلمین کوئی بھی ہو سکتا ہے جسے مسلمان اٹھا کے بٹھا دے، لیکن خلیفہ خدا صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرے۔ علی خلیفہ خدا، علی جانشین خدا۔ علی کیوں؟ مگر علی کی ولادت کعبہ میں کیوں ہوئی؟ میں دوسری وجہ عرض کر دوں کیوں ولادت کعبہ میں ہوئی۔ خدا تو کوئی مکان نہیں رکھتا، وہ تو لا مکان ہے۔ جب جسم نہیں رکھتا، مکان نہیں رکھتا، تو پھر مکان کیوں تعمیر کروایا؟ اس لیے تعمیر کرایا تاکہ اپنے جانشین کی جانشینی کا اعلان کر سکے۔ علی خلیفہ خدا، علی جانشین خدا، علی اللہ کی صفات کا مظہر، علی مظہر جلال و جمال خدا۔ بات افضلیت کی نہیں ہے، نہ افضلیت دلیل خلافت ہے، اور ہمارا کوئی افضلیت کے اوپر جھگڑا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آپ کا مناظر بھی ایسی بات کرے اور علی کو افضل ثابت کرے، خمینی بت شکن کہتے ہیں کہ جو کسی کے ساتھ تقابل کر کے علی ابن ابی طالب کی افضلیت ثابت کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہے۔ علی کو تو افضل ثابت کر رہا ہے تو ساتھ کسی کو مفضول بھی تو ثابت کر دیا ہے۔ کس کے ساتھ تقابل کر رہا ہے؟ کائنات کی کسی بھی انسان کے ساتھ وجود مبارک علی امیر المومنین کا تقابل ممکن نہیں ہے۔ افضل کی بات نہیں ہے، افضلیت دلیل خلافت نہیں ہے۔ یہاں بچے اور جوان بھی تشریف فرما ہے، مثلا 10ویں جماعت کے بچے ہیں، اور جب امتحان لے اور ان کا امتحان لیا جائے اور ان میں سے مثلا باقی سارے بچے 40 50 60 70 نمبر لیں اور ایک بچہ انہی میں سے 80 نمبر لے لے، 90 نمبر لے لے، آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ بچہ علمی اعتبار سے ان باقی سب سے افضل ہو گیا، بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ یہ افضلیت آپ کی نگاہ ان 90 نمبروں پر ہے، 80 نمبروں پر ہے جو حاصل کر لیے، لیکن جو 10 چھوٹ گئے ان کا کیا بنے گا؟ کبھی کبھی اندھوں کے درمیان کانا بھی تو راجہ ہو سکتا ہے۔ بات افضلیت کی نہیں ہے، خلافت الہیہ کے لیے، خلافت نبوی کے لیے افضل ہونا کافی نہیں ہے، کامل ہونا شرط ہے۔ سمجھے علی کون ہے؟ جب حق تعالیٰ کی مشیت نے تقاضا کیا تو پروردگار نے اپنی تمام تر صفات جلال و جمال کا مظہر تام بنا کر اور اپنی تمام تر فضیلت اور کمالات کی حد انتہا کو علی ابن ابی طالب کی لافانی حیات کا نقطہ آغاز بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے۔ علی کے کمالات کا سفر اس کائنات میں آنے کے بعد شروع نہیں ہوا ہے کہ علی سیکھتے چلے گئے، جیسا بعض ہمارے اپنے مقررین بات کر دیتے ہیں کہ علی جوانوں سے وہ تشویق کر رہے تھے کہ آپ کو بھی مشق کرنی چاہیے، ورزش کرنی چاہیے، جیسا امیر المومنین بھی مشق کرتے تھے، ورزش کرتے تھے۔ کیا علی ابن ابی طالب کی شجاعت جنگی مشقوں کی وجہ سے تھی
علی ابن ابی طالب کا کوئی بھی کمال تدریجی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ سیکھتے سیکھتے جیسے ہمارے علماء فقہا سیکھتے سیکھتے ایک مرحلے پہ پہنچ کے درجہ اجتہاد پہ پہنچتے ہیں. کیا علی کا علم ایسا ہے؟ کیا علی کی شجاعت ایسی ہے؟ علی ابن ابی طالب کی شجاعت تدریجی نہیں ہے. علی کی جو شجاعت جوانی میں ہے وہی بڑھاپے میں ہے، اور جو بڑھاپے میں ہے وہی بچپنے میں ہے. وہ علی جو جوانی میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے معتدل خلق کیا ہے، درمیانے قد کا. اگر میرا دشمن لمبا ہو تو اسے بیچ سے کاٹتا ہوں، چھوٹے قد کو تو اوپر سے کاٹتا ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرے مقابلے میں کوئی دشمن آئے تو بچ کے چلا جائے. علی کی یہ شجاعت جوانی میں ہے، تو کیا بڑھاپے میں یہ شجاعت نہیں تھی؟ اگر بڑھاپے میں یہ شجاعت نہ ہوتی تو کبھی نہ فرماتے کہ اے امیر شام کیوں لوگوں کو مروا رہے ہو، لوگوں کو درمیان سے ہٹا دو. یہ تلوار بھی وہی ہے اور بازو بھی وہی ہے جس نے بدر و احد میں تیرے ماموں کو بھی مارا تھا اور تیرے نانا کو بھی مارا تھا. اللہ اکبر. صلی اللہ محمد. اور کیا بچپنے میں وہ شجاعت نہیں تھی؟ اگر بچپنے میں وہ شجاعت نہ ہوتی تو جب اس اجتہا کو، اتفاق نہیں اس کائنات میں، یہ جہان نظام کائنات نظام الاسباب ہے جیسے ارسطو نے کہا ہے، یہاں اتفاق نامی چیز وجود نہیں رکھتی. یہ اجتہا آیا نہیں تھا، بھیجا گیا تھا تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ علی ابن ابی طالب کی شجاعت بچپنے میں بھی وہی ہے جو جوانی میں تھی، جو بڑھاپے میں تھی. علم علی کیا ایسا ہے کہ سیکھتے سیکھتے علی اپنی زندگی کے آخری عرصے میں اس منصب پہ پہنچے کہ فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی؟ نہ وہ علم بڑھاپے میں اور جوانی میں 33 برس کی عمر میں. 5واں خطبہ نہج البلاغہ کیا ارشاد فرمایا؟ بل اندمجت علی مکنون علم لو بہت لاستربتم اضطراب العشیۃ فی طویل البعیدہ. میرے سقوط کا راز کیوں 25 سال خاموش رہا؟ کہ اس لیے کہ وہ علم جو علی ابن ابی طالب کے سینے میں ٹھانٹے مار رہا ہے، وہ علم کا بے کنار سمندر، کہ اگر علی ابن ابی طالب اس علم کی ایک جھلک انسانوں کے اوپر ظاہر کرے تو اس کائنات کے تمام انسان یوں کپ کپانے لگ جائیں اور اس طرح سے تھرتھرانے لگ جائیں جس طرح سے انتہائی گہرے کنویں میں ڈول کی رسی کپ کپاتی ہے اور تھرتھراتی ہے. یعنی پوری انسانیت مل کر علی ابن ابی طالب کے علم کی ایک جھلک کو تحمل نہیں کر سکتی. وہ علم بڑھاپے میں، یہ جوانی میں، تو کیا بچپنے میں وہ علم نہیں تھا؟ اگر بچپنے میں یہی علم علی کے سینے میں نہ ہوتا تو پیغمبر کے ہاتھوں پہ آگے کبھی نہ فرماتے کہ بتائیں کیا سننا چاہتے ہیں، تورات، انجیل، زبور یا قرآن؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. میں آیت مکمل کر دوں، وقت ختم ہو رہا ہے. وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا. اہل ملتان جو مجھ سے 1000 گنا بہتر جانتے ہیں، یہاں کے دانشور اہل معرفت، یہ کون سا لوہا ہے جو آسمان سے آ رہا ہے؟ لوہا تو ہمیشہ زمین سے نکالا جاتا ہے. یہ قرآن کس لوہے کی بات کر رہا ہے جو آسمان سے آتا ہے؟ اور اگر آپ انکار کریں گے تو ایک آیت کا انکار پورے قرآن کے انکار کے مترادف ہو جائے گا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا. فِيهِ بَعْثٌ شَدِيدٌ، جس میں شدید لڑائی ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اللہ جانتا ہے. مَن يَنصُرُهُ، بس میں ختم کر رہا ہوں. کون ہے جو مددگار ہے اللہ کے دین کا؟ وَرُسُلَهُ، عالم دین تشریف فرمائے جو مجھ سے 1000 گنا بہتر جانتے ہیں. رسول کا صیغہ جمع کے، اور عربی میں جمع کم سے کم 3 سے شروع ہوتی ہے. 2 کے لیے تثنیہ ہے، آپ کی اردو اور باقی زبانوں میں ایسے نہیں ہے. اللہ جانتا ہے اس اکیلے مجاہد کو جو نصرت کرتا ہے دین خدا کی، وَرُسُلَهُ، اور اس کے سارے رسولوں کی. وہ کون ہے؟ آئیے ڈھونڈیے مل کر. وہ کون ہے کہ جس کے لیے لوہے کو آسمان سے اتارا گیا؟ یا تو انکار کر دیجئے، اور یہ قرآن ہے، فرما رہا ہے کہ استصعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ جنگ احد میں جب خالد بن ولید نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے دوبارہ حملہ کیا تو قرآن فرما رہا ہے کہ مسلمان اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ انہیں بھاگنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا. یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھ دیا کہ جب چکر کاٹ کے خالد بن ولید نے حملہ کیا تو اب میدان جنگ میں مسلمان اس طرح سے بھاگے کہ میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے.
صرف علی ابن ابی طالب. یا علی اپنی تلوار لے کر دیوانہ وار مسلسل ختمی مرتبت کا طواف کر رہے ہیں. کوئی دشمن، کوئی کافر، کوئی منافق رسول اسلام کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے. اب مسلسل علی ابن ابی طالب کی تلوار ہزاروں تلواروں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن کب تک ٹکراتی ہے؟ بالآخر لوہا تھا. 9 مرتبہ علی نے اپنی تلوار کو سیدھا کیا، پھر ٹیڑھی ہو گئی، بالآخر ٹوٹ گئی. کوئی بھی دوسرا شخص اس مرحلے میں اگر میدان جنگ میں ہو، اس کا اسلحہ خراب ہو جائے، اس کی تلوار ٹوٹ جائے، اس کی بندوق خراب ہو جائے، کیا کرے گا؟ بڑے سے بڑا شجاع، بڑے سے بڑا بہادر خود کو دشمن کے سپرد کر دے گا. اس کی ہمت جواب دے جائے گی، اس کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. لیکن علی ابن ابی طالب نے اقبال کی زبان میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھا دیا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تلوار ٹوٹ چکی ہے لیکن ہمت جوان ہے. علی ابن ابی طالب نے اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ بازوں کو اپنے مکوں سے، بازوں کو اپنے ٹھٹوں سے، بازوں کو اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے اس عجیب انداز سے مقابلہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آسمان کے ملائک، آسمان کے فرشتے اور پروردگار نے جب یہ منظر دیکھا کہ ادھر میرا اکیلا شیر اور وہ بھی نہتا اور برابر میں ہزاروں کا دشمن اور وہ بھی پوری طرح سے جنگ سے لیس، تو پروردگار نے آسمان سے ایک تلوار اتاری جس کا نام ذوالفقار تھا. یہی وہ لوہا ہے جس کا ذکر پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے. جیسی ذوالفقار آئی اب امنگیں اور بڑھی، بلبلے اور بڑھے، اور علی ابن ابی طالب نے کچھ ایسے تابڑ توڑ، ہمت شکن اور حوصلہ شکن حملے شروع کیے کہ ہزاروں دشمن میدان سے بھاگے. یہ پہلی جنگ ہے اور آخری جنگ ہے جس میں علی ابن ابی طالب نے دشمن کا تعاقب کیا اور انہیں گاجروں مولیوں کی طرح سے کاٹ کاٹ کے پھینکنا شروع کیا. آسمان کے ملائک، آسمان کے فرشتے، آسمان کے قدسی جو آسمان کی کھڑکیاں کھول کر علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے مناظر دیکھ رہے تھے، اب ان کا بھی پیمانے سب لبریز ہو گیا. اب اللہ سے اجازت مانگی، جب اجازت ملی اب جبریل آگے آگے، باقی فرشتے پیچھے پیچھے. ابھی یہ فرشتے زمین پر نہیں پہنچے تھے کہ آسمان اور زمین کی درمیانی فضاؤں میں یہ نعرے گونج اٹھے، یا علی لا فتح الا علی ولا سیفا الا ذوالفقار. اے علی، آسمان کے فرشتے بھی یہ مان گئے کہ اس کائنات میں اگر کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے، اور اگر کوئی شجاع ہے تو صرف علی ہے. علی حق، 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 علی حق. اور اللہ جانتا ہے کون ہے وہ اکیلا مددگار جو نصرت کرتا ہے دین خدا کی، وَرُسُلَهُ، اور اس کے سارے رسولوں کی. ختمی مرتبت سے متعلق تو خود عبدالعزیز دہلوی نے کہا ہے تحفہ اثنا عشریہ میں کہ ختمی مرتبت نے آواز بلند کی، یا علی مرا از ان جماعت نگہدار. اے علی، کافروں کی اس جماعت سے مجھے بچا، حق کے نصرت را بجا آور کے وقت نصرت. اے علی، آج نصرت کا حق ادا کر دے کہ آج کے دن تیری نصرت کی ضرورت ہے. ختمی مرتبت میں تو اپنی ساری زندگی بارہا و بارہا، جیسے تفسیر در المنصور، کنز العمال، باقی ساری کتابیں چھلک رہی ہیں. کون سا ایسا مقام ہے جب پیغمبر نے علی سے مدد طلب نہیں کی؟ خیبر میں، خندق میں، احد میں، ذات السلاسل میں، باقی حنین میں، باقی ساری جنگوں میں. لیکن جو قرآن فرما رہے کہ اللہ جانتا ہے وہ اکیلا مجاہد کون ہے جو مدد کرتا ہے دین خدا کی اور اللہ کے تمام رسولوں کی. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، صرف قرآن نہیں بلکہ تورات، انجیل، زبور، آسمانی صحیفے چھلک رہے ہیں. جا کے اٹھائیے انجیل متی کی 46واں باب 27ویں آیت. It's about 3 o'clock. Jesus cried out with loud shout, Eli, 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 lima shabahtani. یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں انجیل میں. جب آدھی رات کو جناب عیسیٰ کو اسیر کر کے لے گئے پھانسی دینے کے لیے، تختہ دار پر لٹکانے کے لیے، ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے پوری طاقت سے کہا، ایلی میری مدد کو آئیے. ممکن ہے عیسائی کہیں کہ جناب عیسیٰ اپنے اللہ کو پکار رہے تھے. اسی کی جس طرح سے عربی اور فارسی اور اردو زبان میں لفظ علی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مولا علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے عبرانی زبان میں، عبروں میں لفظ ایلی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، امام علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ممکن ہے کہیں کہ جناب عیسیٰ خدا کو پکار رہے تھے.
تو اب جناب داؤد زبور میں فرماتے ہیں، اٹھا کے مطالعہ کیجئے، دیکھیے عالمی سطح پر یہ ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ جناب داؤد کیا فرماتے ہیں کہ it is our duty to revere him whose name is Eli، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ عزت کریں اس کی جس کا نام ایلی ہے۔ لیکن اے حضرت داؤد ہم جاننا چاہتے کہ وہ ایلی کون ہے؟ کہ this honorable personality is also called as حیدر، اس عزت دار شخصیت کو حیدر بھی کہا جاتا ہے۔ کون حیدر؟ حیدر is the helper of helpless، وہ حیدر جو بے سہاروں کا سہارا ہے، is like a lion کہ جو شیر کی طرح دلیر ہے۔ اے حضرت داؤد کوئی اور علامت کا، ایسی علامت کہ قیامت تک کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکے گا۔ and is to be born in کعبہ، اور وہ ایلی مولود کعبہ ہے۔ and is to be born in کعبہ to seek his help، اسی علی سے مدد تلاش کرو۔ تب ہم نے دیکھا انجیل میں جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں ایلی ایلی لما شبہتنی، اے ایلی میری مدد کو آئیے۔ یہاں پر زبور میں جناب داؤد فرما رہے ہیں to seek his help، اسی علی سے مدد تلاش کیجئے۔ تو اب یہ سمجھ لیا، اس لیے عقیدہ بنایا یا علی مدد کہنا یہ عادت نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے اور مومنین کی عبادت ہے۔ میرے عزیزوں، میں شرمندہ ہوں کہ وقت ختم ہوا اور ذاکر صاحب نے پڑھنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ملکی حالات کے مد نظر گفتگو کو زیادہ طول نہیں دیا جا سکتا۔ یہ علی کہ بشریت کو ناز ہے اس شخصیت پر، وہ علی جو بشریت کی مشکل کشاں ہیں۔ دشمنوں نے خود اعتراف کیا، خود دعائیں مانگی، من موزلۃ لیس لہا ابو الحسن، خود حاکم وقت نے کہا پروردگار تو مجھے کبھی ایسی مشکل میں نہ ڈالنا جس کے حل کے لیے علی امیر المومنین موجود نہ ہو۔ یہ ظاہری حکومت کی خلافت علی کے نزدیک کیا اہمیت رکھتی ہے؟ وہ علی جو خدا بننے سے انکار کر دے وہ خلیفہ بن کے کیا خوش ہوگا؟ علی خلیفہ خدا ہیں۔ علی نے ساری زندگی بشریت کو صرف خدا کی طرف بلایا۔ علی نے کبھی کیوں محراب عبادت میں جب سر پہ ضرب لگی کیوں یہ جملہ ارشاد فرمایا فوزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے؟ اس لیے کہ 63 سالوں میں پہلے سجدے سے لے کر آخری سجدے تک ان دو سجدوں کے درمیان، ان 63 سالوں کے اندر علی ابن ابی طالب کی زندگی کی کسی ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی کبھی علی نے کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔ شاید انسان اس بات کو نہ سمجھ سکتا، اس لیے امیر المومنین نے اپنے تعارف میں خود فرمایا انا آیت اللہ العظمی، انا آیت اللہ الکبریٰ، میں ہوں آئینہ پروردگار، ما للہ آیت اکبر منی، یہ علی فرما رہے ہیں اس پوری کائنات میں علی سے بڑی کوئی آیت خدا نہیں ہے۔ انا آیت اللہ العظمی، آیت کا مطلب جو مفردات راغب اصفہانی نے کیا ہے، مفردات راغب میں راغب اصفہانی نے کیا؟ آیت یعنی آئینہ، اور علی فرما رہے ہیں میں آئینہ پروردگار ہوں۔ آخری بات کر رہا ہوں، یہ آئینہ دیکھا آپ نے؟ آج دیکھا ہے؟ فرما رہے دیکھا ہے، لیکن دست ادب جوڑ کے عرض کروں نہیں، شاید کسی ایک نے دیکھا ہو، آپ نے آئینہ نہیں دیکھا۔ آپ جب آج گھر سے نکلے تھے یہاں آنے کے لیے، انسان حسب عادت ہر روز آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آئینہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ نہ، آئینہ دیکھنے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا، خود کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ آئینہ کب دیکھتے ہیں؟ جس دن ہم آئینہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جس دن ہم آئینے کی صفائی کرتے ہیں۔ اگر آج یا کل آپ نے آئینہ دیکھا تو در حقیقت آپ نے آئینہ نہیں دیکھا، آپ نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ علی فرما رہے میں آئینہ پروردگار ہوں، یعنی علی نے ساری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنا آپ نہیں دکھایا، ہمیشہ خود میں خدا کو دکھایا۔ اور جب زندگی کے آخری لمحات پہنچے اور علی نے پوری 63 سالہ حیات طیبہ پر نگاہ اٹھائی اور دیکھا کہ ان 63 سالوں میں میں نے انسانیت کو صرف اور صرف خدا کی طرف بلایا، فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ بس میرے عزیزو، تفصیلی مسائل میرے بعد جناب ذاکر پڑھیں گے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں 2 جملے عرض کروں۔ آج 21 ماہ رمضان ہے، آج کی سحر میں آخری وصیتیں فرماتے ہوئے
پہلے وہ کلی وصیت جو نہج البلاغہ میں موجود ہے امام حسن مجتبیٰ سے کہی، پھر امیر المومنین نے اپنی اولاد میں سے ایک ایک بیٹے اور ایک ایک بیٹی کو الگ سے وصیت کی۔ حضرت نے وصیتیں بھی فرمائی اور کچھ عجیب کام کیے۔ جس طرح سے جناب عباس کو بلایا اور ان کے بازوؤں کے بوسے دیے، کیا حکمت ہے آج انسان سمجھ سکتا ہے کیوں ابو الفضل عباس کے بازوؤں کا بوسہ لے رہے تھے۔ اسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ کی گلوئے اطہر کے بوسے دیے، لبوں کے بوسے دیے، امام حسین کی گلوئے اطہر کے بوسے دیے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت نے عجیب جملہ کہا کہ میرے بیٹے حسین میرے پوتے علی زین العابدین کو میرے سینے کے اوپر لٹا تھا، سینے پہ لٹایا، نوازش کی، پیار کرنا شروع ہوئی، لیکن انداز عجیب ہے۔ باقی بیٹوں اور بیٹیوں کسی کے ہاتھوں کے بوسے لیے، کسی کے لبوں کے بوسے لیے، کسی کی گردن کے، لیکن مولا متقیان علی زین العابدین کی آنکھوں کے بوسے لے رہے۔ سید الشہداء نے عذرائے تعجب پوچھا، بابا آخر کیا راز ہے کیوں میرے بیٹے علی زین العابدین کی آنکھوں کے بوسے لے رہے ہیں؟ روتے ہوئے فرمایا اس لیے کہ جو ان آنکھوں نے دیکھنا ہے تم میں سے کسی نے نہیں دیکھنا۔ بس آخری جملہ عرض کروں، سب سے آخر میں امیر المومنین نے اپنی بڑی بیٹی زینب کبریٰ کو بلایا اور وصیتیں کرتے کرتے جب قریب بلایا کہ بیٹی زینب اپنا کان میرے دہن کے قریب لے آئیے۔ پھر کان میں کچھ وصیتیں کی اور اس کے کچھ لمحوں کے بعد علی امیر المومنین کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اور اس کے بعد 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک مسلسل 20 سالوں میں خاندان بنو ہاشم کی خواتین افراد پوچھا کرتے تھے بی بی سے کہ وقت آخر آپ کے بابا علی نے آپ سے کیا وصیت فرمائی تھی، لیکن اس سارے عرصے میں ثانی زہرا نے کبھی نہیں بتایا کہ میرے بابا علی نے مجھے کیا وصیت فرمائی۔ یہاں تک کہ 61 ہجری میں کربلا برپا ہو گئی، بی بی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام آ گئی، یہاں تک کہ شام کا وہ مرحلہ کہ شام شہر کے باہر بیویوں کو 3 دن مسلسل بٹھایا گیا، 15 آذانیں سنی، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ دربار سجائے جا رہے تھے، بازار سجائے جا رہے تھے۔ پھر اگلے مرحلے میں علی ابن ابی طالب کی 6 دن بیٹی کو ان بیویوں اور بچوں کے ساتھ سب سے پہلے مرحلے میں بازاروں سے گزارا گیا، اور کیسے استقبال کیا گیا 22 دنوں کی تھکی ہوئی بیویوں کا، جس گلی سے گزر رہے تھے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، یہاں تک کہ بعض خواتین اپنے گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے گئی تھی، جہاں سے یہ بیویاں اور بچے گزر رہے تھے، یہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر گرایا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی، کوہنیوں کے بل چلنا شروع کیا، لیکن اپنا سفر نہیں روکا۔ کہاں رکی ہے؟ یزید ابن معاویہ کے محل کے باہر، دربار کے باہر ایک مرتبہ سید سجاد کو بلایا۔ بس میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی وصیت تھی جو سب سے آخر میں امیر المومنین نے اپنی بڑی بیٹی زینب بنت علی کو ارشاد فرمائی۔ بی بی نے بلایا علی زین العابدین کو، کہا بیٹا علی زین العابدین میری طرف سے یزید ابن معاویہ کے پاس جائیے میرا پیغام لے کر، اور یزید سے کہیے کہ ہم نے سارے سفر میں اب تک دشمن سے چادروں کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن کیونکہ تو نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا ہے، عیسائیوں کو بلایا ہے، غیر مسلموں کو بلایا ہے، تو جتنی دیر کے لیے ہمیں چادریں دے دو جتنی دیر کے لیے ہم نے تمہارے دربار میں قیام کرنا ہے۔ جب یزید تک ثانی زہرا کے لیے پیغام پہنچا، کیا جواب دیا کہ علی زین العابدین جا کے اپنی پھوپھی زینب کو بتا دیجئے ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی۔ جیسی ثانی زہرا نے یہ جواب سنا، فرمایا سکینہ، ام فضہ، ام لیلہ، ام فروہ، ام ربا، ساری بیویاں ہاتھ اٹھاؤ، اب میں یزید کے خلاف بددعا کروں گی، تم سب آمین کہنا۔ ساری بیویوں نے ہاتھ اٹھائے، ثانی زہرا نے ہاتھ اٹھائے، اس سے پہلے کہ لمحہ زینبی میں جنبش پیدا ہو، علی زین العابدین تڑپ گئے، آگے بڑھے، کہ پھوپھی اماں بددعا کرنا آپ کا حق ہے، میں آپ کو بددعا سے نہیں روک سکتا، لیکن بددعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے چہرے، کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جب ثانی زہرا نے اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھا حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، گویا حسین کے فرمان کہ بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہا بھیا حسین تیری محبت میں تیری بہن زینب یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی۔
بس اس وصیت کا راز عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یہاں تک کہ بی بی نے چند قدم بڑھائے، لیکن جیسے یزید کے دربار کے دروازے پر پہنچی بی بی دوبارہ رک گئی. سید سجاد آگے بڑھے کہ پھوپھی اماں کیا گھبرا گئی ہیں، کیا پریشان ہیں؟ کہ بیٹا گھبرا ہی نہیں، پریشان نہیں ہو. کہ پھوپھی اماں پھر کیوں رک گئی ہیں؟ کہ علی زین العابدین سید سجاد جب 40 ہجری میں میرے بابا علی کے سر پہ ضرب لگی تھی اور سب سے آخر میں میرے بابا علی نے مجھے قریب بلا کر میرے کان میں کچھ وصیتیں کی تھی، اور اس کے بعد 20 سال مسلسل سب مجھ سے پوچھتے تھے اے زینب بتاؤ آپ کے بابا علی نے آپ کو کیا وصیت فرمائی تھی. میں نے ان 20 سالوں میں کبھی کسی کو نہیں بتایا. علی زین العابدین میں آپ کو بتانے لگی ہوں. میرے بابا علی نے وقت آخر میرے کان میں ارشاد فرمایا تھا اے بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، یزید جیسے فاسق کے دربار میں جانا پڑے گا. اور اے بیٹی جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا. میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. اے سجاد میں اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں گی. میرے بابا علی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے بابا ضرور آئیں گے. بس کچھ لمحے گزرے تھے یا ثانیہ زہرا یہ کہتے ہوئے اٹھ کے کھڑی ہو گئی السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابتا.